بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کو ہم جانیں گے قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں، اور یہی ہماری سیریز کا عنوان ہے کہ قرآن ماہ رمضان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے اور اہل بیت رمضان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور انہوں نے رمضان کو کیسے گزارنا اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ماہ رمضان کو جاننے کے لیے قرآن کے محضر میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن نے رمضان المبارک کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ ماہ رمضان کا تعارف خداوند متعال ایسا کرا رہا ہے کہ ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جو قرآن اس کے اندر نازل ہوا۔ قرآن کے نزول کا جو ماہ ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اب خود قرآن جو ہے اس کے بارے میں خداوند متعال کیا ارشاد فرماتا ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور لوگوں کی ہدایت کے ساتھ ساتھ والفرقان، یہ فرقان ہے یعنی حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے کا ذریعہ ہے۔ حق اور باطل کو اگر ہمیں پہچاننا ہے تو ہمیں قرآن کے محضر میں جانا پڑے گا۔ جب کوئی قرآن کے محضر میں آئے گا تو وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ قرآن کون سی کتاب ہے؟ وہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اس میں ایسے واضح اور روشن دلائل موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان حق اور باطل کی تمیز کر سکتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی جو اس ماہ مبارک کو درک کرے تو وہ اس میں روزے رکھے۔ تو ہم جب قرآن کا یہ انداز دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خداوند متعال نے سب سے پہلے ماہ رمضان میں انسان کو ہدایت کا سامان مہیا کیا ہے۔ وہ ہدایت کا سامان کیا ہے؟ قرآن کی کتاب۔ اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم روزے رکھو، کہ یعنی انسان کو پہلے ہدایت دی ہے، انسان کو پہلے سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور روزوں کے بارے میں خداوند متعال کیا ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَىٰ، کہ اگر تم سفر میں ہو یا تم مریض ہو تو اس صورت میں تم ان دنوں میں روزے کا تکرار کرو جس وقت تم سفر میں نہ ہو، یا تمہارے مریضی جو ہے وہ رفع ہو جائے، مریض صحت یاب ہو جائے۔ کیوں قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ خداوند متعال تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند متعال نے تمہیں جو رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، تم نے روزے رکھنے ہیں، لیکن اگر دو کنڈیشنز ہوں گی تو اللہ تمہیں اس سے معاف کرے گا۔ کون سی کنڈیشن؟ پہلی یہ کہ جب تم مریض ہو، یا دوسری کیا ہے؟ تم سفر میں ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو روزے رکھنے ہیں، اور روزہ رکھنا یہ در حقیقت کیا ہے کہ خداوند متعال کیا ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رمضان میں روزے رکھنا مشکل ہے تو گویا وہ خدا کی ان تعلیمات کو درک نہیں کر پا رہا، کیونکہ خداوند متعال نے آیت میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں۔ بس اگر انسان کے لیے یہ مشکل اور ناممکن ہونے کا سبب ہوتا تو خدا کبھی بھی انسان کو اس عمل کے کرنے کا حکم نہ دیتا۔ جب خداوند متعال اس کا حکم دے رہا ہے تو گویا یہ انسان کے اختیار میں ہے، اور اس کے ذریعے خداوند متعال انسان کو وہ فیوز و برکات عطا کرنا چاہتا ہے کہ جو رمضان کا اصلی ہدف و مقصد ہے۔ خداوند متعال آیت کے بقیہ حصے میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ
تم نے وہ عدت، وہ تعداد، وہ عدد کو پورا کرنا ہے کہ اگر تم سفر میں تھے، تم نے روزے نہیں رکھے یا مریضی کی حالت میں روزے نہیں رکھ سکے، تو پھر بعد والے دنوں میں اس تعداد کو پورا کرنا ہے۔ اور آیت کے اگلے حصے میں خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ نے تمہیں جس ہدایت سے نوازا ہے اس پر اللہ کی عظمت اور کبریائی کو بیان کرو۔ اللہ کی عظمت اور کبریائی کو کیوں بیان کریں؟ اسی لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے تجھے اگر رمضان کی نعمت دی، اگر میں نے تمہیں قرآن جیسی نعمت دی، اور قرآن کی وہ جو نعمت ہے کہ جس میں ہدایت کا سامان بھی ہے، جو اس میں فرقان بھی ہے، اور ایسی نعمت کہ جس میں انسان اگر ایک عمل کرتا ہے تو انسان کے نام اعمال میں اس کا کئی گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے، تو قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے، لعلکم تشکرون، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اظہار شکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جن تعلیمات کو حکم دیا ہے ان تعلیمات کو ہم بجا لائیں۔ بس نتیجہ یہ ہوا کہ خداوند متعال نے رمضان کو گزارنے کے لیے ہمیں قرآن میں دستور دیا ہے کہ قرآن کے مطابق ہمیں سب سے پہلے اس قرآن سے ہدایت لینی ہے، اس کے ذریعے ہمیں فرقان کو پہچاننا ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں ان واضح روشن دلائل کو دیکھنا ہے کہ جن کے مطابق ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تب خداوند متعال نے جب یہ مرحلہ کامل ہو جائے گا، انسان کا تزکیہ کامل ہو جائے گا، تو تب خداوند متعال کا جو حکم ہے کہ تم روزے رکھو، اور یہ جو روزہ ہے کہ جب انسان ان مراحل سے گزرنے کے بعد روزے کو رکھے گا تو یہ روزہ وہ ہوگا کہ جس کے بارے میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یا وَأَنَا أَجْزِي عَلَيْهِ، دونوں عبارتیں استعمال ہوئی ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ پھر روزہ وہ ہوگا کہ قیامت میں جب انسان اس کا اجر اپنے نام اعمال میں دیکھے گا تو پھر انسان رش کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اجر کس کے مطابق ہے؟ خدا کے مطابق ہے۔ جتنا پروردگار کی عظمتیں ہیں، جتنی پروردگار کی عظمتیں ہیں، اتنی ہی خداوند متعال اپنی عظمتوں کے مطابق رمضان میں روزے کا انسان کو اجر دے گا۔ بس رمضان المبارک کو اگر ہمیں گزارنا ہے تو ہمیں قرآن کے محضر میں آنا پڑے گا اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا تاکہ ہم رمضان سے صحیح معنوں میں مستفید ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔